ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عبادت اور ذکر اللہ کی تعلیم ہے۔ جب کوئی عبادت اور ذکر اللہ کی تعلیم میں عبادت اور ذکر اللہ کرتا ہے تو یہ عبودیت اور عبدیت میں کمال ہے۔ عبودیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عملوں سے خوش ہو جاتا ہے، اور عبدیت میں اللہ پروردگار خود ہوتا ہے۔ اللہ اسے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے اللہ پروردگار کی ملاقات پاتا ہے تو حقیقی خوش ہو جاتا ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کی تعلیم میں کی جائے، اور ذکر اللہ وہ ہے کہ تعلیم میں جو علم اللہ، عبادت میں تعلیم میں جو علم اللہ حاصل ہو جاتا ہے، ذکر اللہ کی ادائیگی اس میں ہے۔ جب علم اللہ میں ذکر اللہ کیا جاتا ہے تو یہ وہی ذکر ہے جو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اپنی ذات میں جب اپنی صفات اور افعال کو یاد کرتا ہے جو حقیقی یاد ہے، یہ اللہ پروردگار کی ذات صفات اللہ کی وہی حمد و ثنا ہے جو اللہ خود کرتا ہے یا اللہ کا بندہ ہمیں تعلیم میں کرواتا ہے۔ تعلیم حکم کی ہو تو عبادت ہے، اور تعلیم میں علم الہی کا حصول ہونے پر جو عبادت کی جاتی ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو یہ دنیا دار ہوتا ہے۔ دنیا دار ہونے کے لیے اگر کوئی سوچتا ہے تو سوچ کر تھک جاتا ہے، سوچ کر تھک جاتا ہے۔ سوچ کیا ہوتی ہے؟ جیسے اولاد دنیا میں آتی ہے تو یہ سوچ کے تو اپنے آپ ہی تھک جائے گا، کیونکہ نظام ہے ایک اللہ پروردگار کا، اس نظام میں اولاد ہوتی ہے۔ اگر یہ سوچ کے سمجھے گا کہ میری سوچ میں اولاد ہونی ہے تو سوچ میں تو اولاد کوئی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اللہ کے بندوں کی باتیں سنتا ہے، یہ اتنی باتیں مشکل ہوتی ہیں کہ کوئی ان کو پا لے، سوچ کے پھر یہاں تک تھک جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو اللہ کا کوئی بندہ ہی کر سکتا ہے، ہم تو نہیں یہ کر سکتے۔ علم سوچ سے نہیں آتا، علم حاصل کرنے سے علم آتا ہے۔ علم استاد کی صفت ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی سوچ کے تھک جاتا ہے کہ اولاد ہو جائے، اولاد ایسے نہیں ہوتی۔ اولاد ہونے کا ایک انتظام ہے جو اللہ پروردگار نے فطری بنایا ہے۔ جب وہ سارا کچھ کرتا ہے تو اولاد اپنے آپ ہی پھر ہو جاتی ہے۔ کوئی مشکل نہیں کرنی پڑتی، کوئی مصیبت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے۔ اولاد اللہ کے نظام میں اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کے بندے کی صحبت کرتا ہے، سوچ میں نہیں، وہ صحبت کرتا ہے، علم کی تعلیم اللہ کا بندہ خود کرتا ہے اور اسے علم خود ہی ہو جاتا ہے۔ سوچ بڑی مشکل ہے، علم الہی حاصل نہیں ہوتا۔ عمل بڑا مشکل ہے، علم الہی حاصل نہیں ہوتا۔ کون سا عمل؟ علم کے حصول کا، بڑا مشکل ہے۔ آسانی کیا ہے کہ جس طرح کوئی اللہ کے نظام میں ماں باپ ہو گیا ہے، اللہ کے نظام میں پھر اولاد ہو گئی ہے، اسی طرح اللہ کے نظام میں جو اللہ کا بندہ ہے اس کے ساتھ ہو جائے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کی تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے، عبادت ذکر اللہ بن جاتا ہے، عبادت ذکر اللہ بن جاتی ہے، اور ذکر اللہ اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نائب اور وارث ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں کرنا پڑا،
دنیا دار وہ ہے جو دنیا میں آ گیا ہے، اور دنیا دار وہ ہے جو دنیا کا ہو کر رہ گیا ہے۔ قرآن و سنت کا مفہوم بتانے لگا ہوں۔ فرمایا دنیا جیفتن و طالبها کلابن، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والا کتا ہے۔ کتا وہ ہے جو دنیا دار ہو گیا ہے، دیندار نہیں ہوا۔ دنیا دار جو ہے وہ کون ہے؟ اولاد ہو گیا ہے، ماں باپ ہو گیا، دنیا دار دنیا میں آ گیا ہے۔ دنیا دار ہونے کے بعد اللہ کے بندے کی صحبت میں اس نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، اللہ کی عبادت کو نہیں اس نے جانا، ذکر اللہ نہیں جانا، علم الہی کے حصول میں اللہ کے بندے کی صحبت سے مفت میں نہیں لیا، آسانی میں نہیں لیا۔ دنیا دار تو ہے، امی ابا تو اس نے آسانی میں لے لیا ہے، اولاد بھی آسانی میں ہو گئی ہے، لیکن اسے کیا پتہ کہ دنیا دار پر قرآن و سنت کے مفہوم میں لعنت ہے۔ اب دنیا دار دنیا میں آ گیا ہے، اب دنیا میں آ کے اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر تعلیم اللہ، ذکر اللہ، عبادت اللہ، اللہ کی عبادت یہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی عبادت حکم کی تعلیم میں ہوتی ہے، اور ذکر اللہ حکم کی تعلیم میں جو علم الہی بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اس میں ذکر اللہ ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے یاد کرتا ہے۔ پھر جب کسی کو اللہ یاد فرماتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا وہی ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ یہ علم الہی کے بغیر کسی کو ذکر اللہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم جو ذکر اپنا کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے۔ اللہ کا ارشاد پاک ہے اذکر اللہ، ذکر اللہ کرو۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کی حمد و ثنا بنتی ہے وہی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اور جو اللہ کی حمد و ثنا ہے وہ تو اللہ اپنے علم میں کرتا ہے۔ ہمیں جب تک اللہ تعلیم میں وہ علم نہ دے دے، ہم اللہ کی وہ حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کی ذات، صفات، افعال ہیں؟ اس لیے دنیا دار کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا دار عمل کرتا ہے، جسے حاصل ہوتا ہے وہ دیندار ہو گیا ہوتا ہے۔ اس نے عبادت کے لیے حکم کی تعلیم اللہ کے بندے سے حاصل کی ہوتی ہے۔ تعلیم میں اللہ کا بندہ اسے علم الہی دے رہا ہوتا ہے، وہ خود دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سوچیں گے تو بڑا مشکل ہے، سائیں جڑیاں گلاں کرتے ہیں یہ کتنا ہو سکتی ہیں، یہ تو کرن نال ہوندی ہیں۔ بیٹا جی، بیٹی جی، تو کیا کرے گا؟ یہ تو علم ہے، یہ تو علم استاد کے پاس ہے، تو کیا کرے گا؟ استاد سے عمل کر کے چھین لے گا؟ اور نہیں، یہ بڑا مشکل ہے، یہ علم چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ تو دینا بھی کوئی چاہے ماں باپ اپنی پی آئی ڈی اپنے بچے کو نہیں دے سکتے۔ یہ تو تعلیم میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ تعلیم میں استاد کے لیے بڑا آسان ہے دینا، ایسے دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے اللہ کے نبی کے سارے صحابہ اللہ کے علم کے وارث ہو جاتے ہیں۔ جو کام کرنے والا وہ کوئی نہیں کرتا، دنیا دار ہوتا ہے وہ۔ امی ابا کی وجہ سے دنیا میں آ گیا، دنیا دار ہے، اللہ والا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہے جو اللہ والا ہو گیا، جو اللہ والا ہو گیا، وہ تو دنیا داری کر رہا ہے، امی ابے کے کام سارے کر رہا ہے۔ اچھا، جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو اس کا ثبوت ہے، اس کی پہچان ہے، اس کی علامت ہے۔ جب کوئی بخار ہو جاتا ہے نا، اس کی علامت ہے، اس سے اس کا بخار جانا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو ہونے کو وہ نہ ہونا کر دیتا ہے، ہونے کو وہ نہ ہونا کر دیتا ہے، اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو نہ ہونے کو ہونا کرتا ہے، نہ ہونے کو ہونا کرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب کوئی کچھ لے کر جاتا ہے اور کاروبار کرتا ہے، جب گھر واپس آتا ہے جو لے کر گیا ہوتا ہے وہ نہ ہونا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں گھاٹا بڑھ گیا۔ گیا تھا، کچھ لے کر گیا تھا، پیسے لے کر گیا تھا اور پیسے کمانا چاہتا تھا۔ پیسے سے بھی کبھی پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ تو لعنت ہے۔ پیسے سے کیا اس نے کمایا؟ پیسہ۔ مزہ تو یہ تھا کہ جان مال سے اپنے اللہ کی رضا اور محبت کماتا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ جب گھر آیا ہے تو وہ جو لے کر گیا تھا پیسے وہ سارے ختم ہو گئے۔ ہونے کو اس نے کیا کر دیا؟ نہ ہونا کر دیا۔ ٹھیک ہے، نہ ہونا کر دیا۔ جب گھر واپس آیا تو نہ ہونا کیا ہے؟ گھاٹا۔
اسے ہو گیا گھاٹا. اور یہ گھاٹا پتہ کیوں ہے؟ یہ گھاٹا اس لیے حرام ہے کہ پیسے سے پیسہ نہیں کمایا جاتا. پیسے سے پیسہ کمانا، جنس سے جنس کمانا، یہ سود ہے، یہ تجارت نہیں ہے. جنس بدل جائے، نہ ہونا بن جائے. اور جب کوئی نہ ہونا بنا کے گھر واپس آتا ہے کہ لے کے کچھ نہیں گیا تھا، اور گھر میں جب واپس آتا ہے تو لے کر آتا ہے، یہ نفع ہے، یہ نفع ہے. اب دیکھیے میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ ہے دنیا دار سے دیندار ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کا بندہ خرچ کرنے جاتا ہے، کمانے نہیں جاتا. کمانے وہ گیا جو پیسے کو لے کر گیا ہے اور پیسے سے پھر پیسہ کماتا ہے. اللہ جانتا ہے، سچی بات میں بتاتا ہوں، یہ قیامت تک بھی زندگی پالے یہ گھاٹے کے اندر رہے گا. اللہ کا دیا مال، یہ جان اور یہ اعضاء وجود ہے. جب کوئی اللہ کا دیا مال، جان اور وجود اور اعضاء کو اللہ کے حکم میں خرچ کرتا ہے، یہ کمائی کر کے آتا ہے، یہ کمائی کر کے آتا ہے. اور جب کوئی اللہ پروردگار کی دی جان اور مال جس کو یہ دیا گیا ہے، اس کو یہ نفس جو دیا گیا ہے، یہ نفس ہے جان اور مال. جب وہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم میں خرچ کرتا ہے، اپنے جان اور مال کو اللہ کے حکم میں خرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو خرچ کرتا ہے، سنتا ہے تو خرچ کرتا ہے، بولتا ہے تو خرچ کرتا ہے. یہ تجارت کر رہا ہے، یہ تجارت کر رہا ہے. ایک طرف اللہ کا مال ہے اور دوسری طرف دنیا کا مال ہے. اللہ پروردگار کا مال جو ہے اس کی جان اور اس کے اعضاء ہیں، اور اللہ پروردگار کا مال باہر مارکیٹوں میں پڑا ہوا ہے. جب یہ اللہ کا مال کمانے جاتا ہے تو اللہ کا مال خرچ کرتا ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ ہے. یہ جب سرمایہ اللہ پاک کا اسے ملا ہوا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اپنی جیب بھر کے لے کے جانے کی. مدینے میں جب اللہ کے نبی کے غلام پہنچے تو مدینہ میں جب اخوت بھائی چارہ قائم کیا گیا تو ایک صحابی دوسرے کو کہنے لگا حضور میری اتنی بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں، میرا اتنا مال ہے آدھا آپ لے لیں. فرمایا اللہ آپ کو مبارک کرے، ہمیں اللہ پاک نے سرمایہ دیا ہوا ہے، مجھے منڈی کی راہ مارکیٹ کی راہ بتا دو. یہ کوئی جانتا ہے؟ دنیا دار ہے، دنیا میں آ گیا امی ابے کی وجہ سے. اب دنیا میں آگے کیا کرتا ہے؟ ہونے کو ہونا بناتا ہے. کبھی ہونے کو بھی ہونا بنایا گیا ہے. اور مزہ تو یہ ہے نہ ہونے کو ہونا کیا جائے. ہونے کو ہونا کس نے کیا ہے؟ وہ پہلے ہی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ ہونے کو ہونا کرتا ہے، پیسے لے کے جاتا ہے، آگے پیسے کما کے لاتا ہے. واہ بھائی واہ، یہ تو جنس بدلی نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو سود ہے. اور مزہ تو یہ تھا تو جنس بدل دیتا اور تجارت ہو جاتی. کہیں تو اللہ سے تجارت کرتا اور کہیں تو مخلوق کے ساتھ تجارت کرتا. جب تو گھر سے نکلتا ہے کہتا پیسے کے بغیر کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، تجھے کیا پتہ، پیسہ تو ہے. اب ہے سے تو ہے کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ مزہ تو یہ ہے نہ ہے سے تو ہے کر کے دکھا. مارکیٹ منڈی بھری پڑی ہے دنیا کے مال سے. تو اگر دنیا دار نہیں اب دیندار ہو گیا ہے تو اب اللہ کے حکم کو لے کے جا. آنکھ سے کما، آنکھ کو خرچ کر. کان سے کما، کان کو خرچ کر. کہیں مزدوری سے کما کہ اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، کہیں علم سے کما کہ اللہ نے علم دیا ہوا ہے. ہاں کیا علم کی تعلیم کرنے والا وہ کوئی پیسے لگاتا ہے؟ کیا مزدوری کرنے والا وہ پیسے لے کر آتا ہے یا پیسے دے کر آتا ہے؟ اس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت لگائی ہے، مزدوری کی ہے. اب دو ہی تو باتیں ہیں، جب جاتا ہے یا طاقت اپنی لے کے جاتا ہے یا علم اپنا لے کے جاتا ہے. ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اپنا علم لے کر جاتا ہے. مزدور ہے، اپنی جسمانی طاقت لے کے جاتا ہے. یہ کس نے سرمایہ دیا بتائیے؟ اللہ نے. اب جب اسے کوئی حکم کی تعلیم میں خرچ کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے. عبادت سے پھر علم الہی، اصل مال علم ہے، وہ حاصل ہوتا ہے. جان ملی، طاقت ملی تو عبادت کی. مریض پر تو عبادت وہ نہیں ہے نا جو صحت مند پر ہے. قوت ملی تو مزدوری کی، قوت ملی تو اللہ کی عبادت کی. عبادت سے
مال ملا، مزدوری سے مال ملا، تو مزدوری سے جو مال ملا یہ پیسے ہیں دنیا کے، اور جو عبادت سے مال ملا یہ علم الہی ہے۔ اب عبادت کے وقت حکم کی تعلیم ہے، آنکھوں کا خرچ کرنا ہے، زبان کا خرچ کرنا ہے، کان کا خرچ کرنا ہے، طاقت کا خرچ کرنا ہے۔ جب کوئی اسے حکم کی تعلیم میں خرچ کرتا ہے، اللہ خرچ کیا ہے، کمایا کب ہے ہم نے؟ دنیا دار ایسے نہیں کرے گا، دنیا دار پیسے سے پیسہ کمائے گا۔ دنیا دار کتا ہے، اور کتا کیا ہے؟ ناپاک ہے، اللہ پاک ناپاکی اس کی قبول ہی نہیں کرتا۔ عبادت کرتا ہے، رد کر دی جاتی ہے۔ عبادت کے علاوہ ہے کیا اس کے پاس؟ عبادت کی تعلیم، حکم کی تعلیم میں علم عطا ہوتا ہے، علم تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، مال تو اس کے پاس ہے نہیں۔ اس کے پاس مال کون سا ہے؟ دنیا داری کا مال ہے، وہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کوئی نصیب والا ہے جو عبادت جانتا ہے، اور کوئی نصیب والا ہے جو ذکر اللہ جانتا ہے۔ عبادت ہمیشہ حکم کی تعلیم میں ہوتی ہے، اور طاقت ہمیشہ ہونے پر طاقت مزدوری ہوتی ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہی نہیں ہے، مزدوری کیا کرے گا؟ اب مزدور جب جاتا ہے تو کوئی پیسے لے کر جاتا ہے، لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو کیا لے کر آتا ہے؟ پیسے لے کر جاتا ہے۔ علم والا جب جاتا ہے کوئی پیسے لے کے جاتا ہے، جب گھر واپس آتا ہے تو ڈھیروں پیسے لے کے آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ نہ ہونے کو ہونا کر دیا ہے، نہ ہونے کو ہونا کر دیا۔ دنیا دار ایسے نہیں کرتا، دنیا دار ہونے کو اور ہونا کرتا ہے۔ لے کارگال وہ پہلے ہی ہے گا تو انہوں اور کی کرنا ہے، وہ ہونے کو ہونا کرتا ہے، اور ہونے کو نہ ہونا کر کے گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ ہونے کو ہونا کرتا ہے، کوئی مانتا نہیں ہو تو پہلی تیری کڑی منڈا ہے گا جو انہوں تو کی کر دیتا ہے، اس سے تو نے کیا کر دیا ہے۔ اور نہ ہونے کو جب نہ ہونا کر کے گھر واپس آتا ہے، کہتا ہے کھلا ہی تیرا، پہلا سرمایہ بھی روڑ دیتا، نقصان اور گھاٹا کیا۔ یہ دنیا داری اور دینداری ہے۔ اور جب کوئی خرچ کرتا ہے، مزدور ہوتا ہے، تب کما کے گھر میں لاتا ہے، اور جب کوئی خرچ کرتا ہے، علم والا ہوتا ہے، تب کما کر لاتا ہے۔ جس نے مزدوری میں خرچ کیا، جس نے تعلیم میں خرچ کیا، وہ کون ہے؟ ایک علم والا ہے، ایک قوت والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ کی ذات نے۔ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ امی ابے دیاں گلاں جڑیاں ہیں نا، وہ سندا بندہ کہندا امی ابا ہونا ویکھ لا کنا مشکل آ، کتنے جا کے چھوٹا بچہ ہوندا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، کدھر جوان ہو جاتا، جب پتہ ہوتا ہے تو پتہ پھر یہ جب ہوتا ہے کہ امی ابا ہونا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ سوچوں سے نہیں ہوتا، سوچوں سے نہیں ہوتا۔ اگر سوچوں سے ہوتا تو چھوٹا بچہ ہی جب ہوتا ہے اس وقت ہی تجھے پتہ ہو جاتا، یہ تو تب پتہ تجھے جب تو جوان ہوا ہے، یہ سوچوں سے نہیں ہوتا۔ اللہ والا بندہ بھی سوچوں سے نہیں بنتا، سوچ تھک جاتی ہے، اک جاتی ہے، کہندا سائیں جڑیاں گلاں کردے کدوں ملدیاں، انہوں کی پتہ تینوں واقعی نہیں ملدیاں، یہ تو استاد دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ تجھے تو صرف اتنا ہی حکم ہے کہ اگر تو نے دنیا دار ہونا ہے تو شادی بیاہ کر لے، ہیں تو تیری اولاد بھی دنیا دار ہو جائے گی اور تو بھی دنیا دار ہو جائے گا، شادی بیاہ کر لے۔ یہ دنیا کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر دیندار ہونا ہے تو اللہ والا ہو جائے، اللہ کے بندے کی صحبت اختیار کرنے۔ اب جب کوئی یہ کرتا ہے تو نہ ہونے کو اللہ ہونا کر دیتا ہے۔ پیسے سے پیسہ نہیں کماتا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، اللہ کی دی قوت ہوتی ہے اور اللہ کا دیا علم ہوتا ہے، نہ ہونے سے وہ ہونا کرتا ہے، اور جب ہونا ہو جاتا ہے تو ہونے میں جب ہو جاتا ہے تو یہ عبادت کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب وہ ذکر اللہ کرتا ہے، ذکر اللہ میں اللہ نے اسے ہونے میں ہونا کیا کیا؟ اپنا نائب اور وارث کر دیا ہے، اسے اللہ پاک نے اپنا علم عطا کر دیا ہے۔ علم اللہ میں ذکر اللہ ہے، اور جب کوئی علم اللہ میں ذکر اللہ کرتا ہے تو دنیا داری اس کی جو ہے وہ دینداری ہوتی ہے۔ یہ ہے کثرت ذکر کی، عبادت ذکر کی کثرت ہے، کثرت تعلیم ہے۔ تعلیم میں اسے کیا ملتا ہے؟ علم الہی عطا کرتا ہے۔ یہ حقیقی مال ہے۔ حقیقی مال وہ ہوتا ہے جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ، جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ، جو کہتے جاؤ وہی ہوتا چلا جائے۔ خرچ کیا تھا 1 روپیہ، کہا 1 روپیہ کیوں؟ 1 کروڑ روپے نے۔ وہ دیکھنے والا دیکھتا تو وہ کروڑ ہی ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں 1 کھجور مکہ یا فرمایا غالباً مدینے کے لیے کافی کر دو۔ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو کھجوروں کی چھوٹی جی تھیلی ہوتی ہے، روزانہ نکال کے راجدہ رہندا، رجاؤندا رہندا دوسروں کو، وہ کافی ہوتی۔ کسی کو کیا پتہ کافی کیا؟ اللہ کافی ہے، اللہ کا بندہ کافی ہے۔
اللہ کے دیا سرمایہ کافی ہے، اسی نہیں یہ گلاں نوں جان دے، اسی دنیا چاہیے دنیا دار بن کے رہ گئے، پاگل ہو گئے ہم، دنیا دار بن کے رہ گئے۔ قرآن سنت کیا ہمیں کہتا ہے؟ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ یہ کتا وہ ہے جس نے پیسے سے پیسہ کمایا ہے، مت ماری گئی ہے، پیسے سے بھی کبھی پیسہ کمایا جاتا ہے، ایک جنس سے بھی کبھی ایک جنس کمائی جاتی ہے، اور بچی سے بھی کبھی بچی کمائی جاتی ہے، اور ماں سے بھی کبھی ماں کمائی جاتی ہے۔ لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر جو علامت قیامت ہے، جنس کو بدلنے کا حکم آیا ہے۔ گھر سے بیٹی جائے اور جب گھر میں واپس آئے تو کیا بن کے آئے؟ ماں بن کے آئے۔ گھر سے بیٹا جائے واپس آئے تو کیا بن کے آئے؟ باپ بن کے آئے۔ گھر سے طالب علم جائے اور گھر واپس آئے تو کیا بن کے آئے؟ استاد۔ وہ جو بدلتا نہیں وہ دنیا دار ہے، اور جو بدل گیا ہے اللہ اللہ وہ دیندار ہے۔ کسی نے کی پتہ ہے نہ گلاں دا، کدی سنیاں ہون تو انہوں پتہ لگے۔ جنہاں نے قرآن جب سنا تو کہنے لگے اپنے جنوں میں جا گئے، ہم نے سمینا، ہم نے آج سنا ہے قرآن ایسا قرآن جو عجیب قرآن ہے، اللہ کا عجیب کلام۔ کسی نے سنا ہو تو ان باتوں کا پتہ، آیا تو دنیا دار ہو گیا اور گیا تو دنیا داری میں گیا، اسے کیا پتہ، دنیا کا لینا دینا ہی رہ گیا بس۔ اللہ نبی رسول نے جو لیا دیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جان دیتا ہے تو قوت دے دیتا ہے، جان دیتا ہے تو جوانی دے دیتا ہے، اور جان دیتا ہے تو ایمان دے دیتا ہے، ایمان دیتا ہے تو علم الہی اپنا علم دے کر اسے وہ مال دے دیتا ہے جو کوئی دے نہیں سکتا۔ اذکر اللہ میں اللہ کا حکم جو ذکر کا ہے وہ اللہ کی وہ حمد و ثنا ہے جو اپنا اللہ اپنے علم میں کرتا ہے۔ عبادت حکم کی تعلیم میں ہوتی ہے، ذکر اللہ علم الہی میں ہوتا ہے۔ جب کوئی عبادت کرتا ہے تو عبادت کا صلہ جو اسے دیا جاتا ہے وہ تعلیم میں عبادت، اور عبادت کا صلہ تعلیم میں علم الہی ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔